بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ وظیفہ میرے اس بھائی کے نام ہے، خاص طور پر آج کا وظیفہ، جس نے یہ بار بار لکھا ہے کہ مارکیٹ میں ایمرجنسی وظیفے آ گئے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کو یہ جو کتابوں کا ذخیرہ ہے جس میں تفاسیر، احادیث اور تصوف، یہ اگر پڑھا ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے۔ یہ ایمرجنسی، یہ فی الفور مدد، یہ غائبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگان دین کو دیکھا ہوگا نا کہ ان کے پاس جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ہر ایک جب دعا کے لیے کہتا ہے تو بس اتنا کہتے ہیں جا اللہ خیر کرے، اللہ نبی وارث۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے۔ وہ مانسرا سے اوپر دنکا، جہاں بابا رحمۃ اللہ، نام بھی ان کا رحمۃ اللہ تھا، اللہ ان کے اوپر کروڑ ہا رحمتیں کرے۔ میں نے بڑے بڑے وزراء کو، بلکہ وزرائے اعظم کو دیکھا ہے، نواز شریف کو دیکھا ہے، بے نظیر کو دیکھا ہے، ممتاز عباسی کو دیکھا ہے، اور راٹھور کو دیکھا ہے۔ راٹھور ایک SHO تھا اسلام آباد کے کسی تھانے کا۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اسپیکر کو دیکھا، عباسی کو، بے نظیر کو دیکھا، نواز شریف کو دیکھا، اسے ڈنڈے کھاتے ہوئے، اور ان کا ایک ہی قول ہوتا ہے اللہ نبی وارث۔ اور جس کا اللہ اور نبی وارث ہوں تو اسے اور کیا چاہیے۔ بے شمار کتابوں میں، احادیث میں، یہ حیات الحیوان کتاب علامہ کمال الدین دمیری کی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، شیر نے اس کا راستہ روک لیا جنگل میں، تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، محمد الرسول اللہ۔ تو شیر راستہ بتاتا ہوا ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یہ ایمرجنسی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ مارکیٹ میں ایمرجنسی وظیفے آ گئے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو بھی مارکیٹ میں ایمرجنسی موجود ہے اور ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر کمنٹس کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ بہرحال آج ایک اور ایمرجنسی وظیفہ، اس سے بھی زیادہ سریع العصر، سریع التاثیر، اور بس منہ سے کہنے کی دیر ہے، آزما کے دیکھ لینا۔ جب بہت بڑی کو مشکل پیش آ جائے، بہت زیادہ مشکل، کہ اس سے نکلنے کا کوئی چانس نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو بظاہر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا پھر کیسی اسباب پیدا کرتا ہے، کیسی تیری مدد کے لیے غائبانہ طور پر فرشتوں کو، جنوں کو، ملائکہ کو، انس کو، جن کو، موکلات کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو میں کیسے اس بمر سے نکال لاتے ہیں۔ حزب البحر جو اولیاء اعظام، مشایخ کرام کا ایک بہت بڑا مجرب عمل رہا ہے کہ بحری جہاز جب طوفان کی وجہ سے نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، پائلٹ، کیپٹن سارے حیران ہو گئے، اور اس میں حزب البحر کے وہ بزرگ بھی موجود تھے۔ پریشان حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور کہا یہ پڑھو۔ اٹھ کے کیپٹن کے پاس گئے، کپتان کے پاس گئے، پائلٹ کے پاس گئے، چلاؤ۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہواؤں کا رخ پھیر دیا، جہاز چل پڑا۔ یہ ایمرجنسی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا آزما کے دے دیکھو نا۔ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، سن لو توجہ سے، غور سے۔
مقصود القاصدین کتاب ہے، پڑھ کے دیکھ لینا، آج کل کتابوں کے پڑھنے کا شوق ہے، کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے۔ سورہ طلاق کی یہ آیت بڑی مشہور ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو 2 رکعت نفل پڑھے، پہلی رکعت میں یہ آیت کا جز ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اتنی آیت پڑھے 70 بار سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں اس سے اگلے والا جز پڑھے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کو جز کو اگر سورہ کوثر کے الفاظ پہ تقسیم کرے نا تو یہ آیت پھر بھی سورہ کوثر سے بڑی بنتی ہے، دیکھ لینا۔ پہلی رکعت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 70 بار، اور دوسری رکعت میں اسی آیت کا اگلا جز وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پڑھ کر سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد استغفار اور تسبیح درود 100 بار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، درود 100 بار، کوئی بھی جو درود آتا ہے پڑھیں۔ پھر سجدے میں جاوے، یہ پڑھ کر پھر سجدے میں جائے اور کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے، یہ تو شروع سے مشہور ہے، اور یہ آیت جو ہے سورہ فاتحہ کے نصف میں ہے۔ پہلی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور آخری ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے، آیتوں کو گن کے دیکھ لینا، 7 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ادھر کی، 3 آیتیں ادھر کی، اور یہ درمیان کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے۔ یہ بھی علمی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ آیت اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیات 3 ادھر کی اور 3 ادھر کے درمیان کی، یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ یہ آیت پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 بار پڑھے، اور پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے، اپنی حاجت کو طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، آپ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی محکمے میں، کسی ادارے میں ملازم ہیں، چھٹی چاہیے ہوتی ہے، یا چھوڑیں اسکول کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو لکھا کرتے تھے باخدمت باحضور جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب، یہ لکھا کرتے تھے۔ مؤدبانہ گزارش ہے، موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے، گزارش ہے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے بخار چڑھ گیا ہے۔ یہ اکثر جو ملازم ہوتے ہیں نا، پہلے اپنے رشتہ داروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ایمرجنسی چھٹی چاہیے ہوتی ہے، اپنی بیوی کو مار دیتے ہیں، مشہور ہے، تجربات بھی ہیں۔ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوتا تھا، دور پار کے کسی رشتہ دار کو مار دیتے تھے اور پھر چھٹی مل جاتی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ اس کی تعریف کریں، جو اس کی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو گن گن کر بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہے کوئی ایسا کائنات کے اندر سوائے اس ذات کے جو رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو؟ مالک یوم الدین، یہ یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ، اس دن کا مالک ہے کوئی؟
سارے بڑے بڑے بادشاہ چپ ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ، نمرود، قارون، فرعون، شداد جیسے۔ یہ تو آج کل کے ہے ہی کوئی شے نہیں ہے، یہ تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں بنتے جو آج کل ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ہر طرف خاموشی طاری ہوگی، لمن الملک اليوم، جب کوئی جواب نہیں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار ہی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ آپ ایسے تعریف کریں گے اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت پڑھ کے نا جو مشترک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو لوگ صرف پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھے کریں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ عاجزی اور انکساری اللہ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 گروہ ہیں انعام یافتہ جن کے اوپر زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ العلماء وارثۃ الانبیاء، بیٹا کوئی نافرمان ہو نا تو باپ کہے نا جا تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو اس کے ایسا کہنے سے اس کے بیٹے کی نفی ہو جائے گی۔ اگر نفی ہو جائے گی تو لیان لازم آئے گا، اور وہ بھی لیان اس وقت ہوتا ہے مبارکیں لینے سے پہلے مبارکیں وصول کر لی، بیٹا ہوا مبارک ہو، مٹھائی کھا لی، تو اس کے بعد لیان کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، مبارکیں وصول کر لی، مٹھائیاں کھا لی، تقسیم کر لی، اور اس کے بعد کہے نا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو پھر شرع پڑھ کے دیکھ لے، دین پڑھ کے دیکھ لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اور ان گروہوں کے ساتھ رکھے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رپیٹ کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کے پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ تک 70 بار پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کو، یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، بڑی مشہور ہے وسعت رزق کے لیے۔ اس کو پڑھے 70 بار، پھر 70 بار پڑھنے کے بعد سلام پھیرے اور استغفار اور تسبیح اور درود پاک کو 100 بار پڑھے، اور 100 بار پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 بار پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ یہ ہے وہ ایمرجنسی وظیفہ جو مارکیٹ میں دستیاب ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، انمول ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت صرف اتنی ہے کہ وضو کرنے کی جو گرمی سردی میں جو برداشت کرو گے، اور مصلے تک آنے کی جو اللہ سے توفیق مانگو کہ قیمت بس اتنی ہے، باقی کوئی اس کا ریٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے۔